اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، دیکھیے، عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد انسان کی روح جس عالم میں تا قیامت تک رہے گی اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور عزیزو، عالم برزخ میں معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہم نے دنیا میں سوچا ہوگا۔ یعنی عالم برزخ جو ہماری کب شروع ہوگی؟ جب ہم مر جائیں گے۔ اور عالم برزخ جب ہماری شروع ہوگی تو عزیزان محترم اس میں دیکھا جائے گا کہ ہمارے اندر کیا خواہشات تھی۔ ٹھیک ہے، سچی خواہشات، زبان پہ بولنے والی نہیں، دعاؤں میں بولنے والی نہیں، وہ خواہشات جو ہمارے اندر تھی وہ کیا تھی، اور اس خواہشات کے مطابق ہی ہماری برزخ بنے گی۔ اب عزیزان محترم، اگر میرے پاس ایک بک ہو اور میں سوچوں کہ اس پر ایک گلاس پانی کا آ جائے، ٹھیک ہے، تو نہیں آئے گا نا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میری اس بک پہ ایک گلاس پانی کا آ جائے، مگر وہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس دنیا میں نفس اور حقیقت میں بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن اس عالم میں ایسا نہیں ہے۔ اس عالم میں ہمارے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوگا کہ جو ہمارے دنیا میں ہمارے اندر خواہشات تھی۔ اب مثلاً یہاں دنیا میں میرے دل میں لوگوں کے لیے حسد تھی، تو عزیزو حسد ہوتی ہے آگ۔ اب وہاں میرے سامنے کیا ہوگی؟ آگ ہی ہوگی نا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، عالم برزخ کا ہمارا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ جو ہمارے یہاں سوچ ہوگی وہ سب ہمارے سامنے ریالٹی بن کے ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، ریالٹی بننے والا ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں رہ کے ہمیں اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ عزیزو، یہ دنیا اصل میں ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، بلکہ عزیزو دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ ہے۔ مولا علی کے جملے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ ہے، اور اس مسافر خانے میں رہ کے، اس دنیا میں اس مسافر خانے میں رہ کے ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جو ہماری قبر کو، عالم برزخ کو روشن کر سکے۔ اگر دنیا میں ہم نے کسی کا حق کھایا ہو، اگر ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہو، ٹھیک ہے، تو اس عالم میں ہم لوگ چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ ایسے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو دوست تھے۔ اب دو دوست تھے جس میں سے ایک جو تھا وہ عالم دین تھے، اور وہ عالم دین کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے، خواب کے عالم میں۔ اب دوسرے دوست نے دیکھا، اور کیا دیکھا کہ اس کا دوست یعنی وہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں برزخ میں، اور ان کے پاس ان کے ارد گرد ساری نعمتیں رکھی ہے۔ لیکن پھر دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے۔ اب وہ عالم دین خواب میں، ٹھیک ہے، وہ دوست سارا خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے عالم دین دوست کو۔ اب وہ عالم دین رو کر کہنے لگے کہ اے دوست، مجھے اس بچھو سے بچاؤ۔ وہ دوست کہتا ہے کہ میں آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ آپ تو عالم تھے، آپ اتنے نیک اور با تقویٰ تھے، تو پھر آپ کے اوپر یہ عذاب کیسا ہے؟ اب وہ عالم دین کہتے کہ دیکھو، ایک دن ایسا ہوا کہ میری جو جوتیاں تھی میں نے ایک موچی کو بنانے کے لیے دی۔ میں ایک موچی کے پاس گیا تھا جوتیاں بنانے کے لیے، اور میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، میرے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ کہا، میں نے اس موچی سے کہا کہ دیکھو، میں کل آ کر آپ کو آپ کا پیسہ دے دوں گا، اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ کہا، پھر دن گزرتے گئے اور میں پیسے دینا بھول گیا۔ کہا، دوست، اگر ہو سکے تو میری طرف سے جا کر اس موچی کو پیسے دے دینا۔ اب وہ دوست خواب سے بیدار ہوا، اس
محلے میں گیا، محلے کی موچی کے پاس گیا، کہا کہ آپ فلاں عالم کو جانتے تھے، اس کا کوئی قرضہ تھا، آپ کو کوئی پیسے نہیں دیے تھے؟ اب وہ موچی کہتا ہے ہاں، ایک دن وہ آئے تھے، جوتی بنانی تھی اس کو اور پیسے نہیں تھے، کہا کہ اور مجھے پیسے بھی انہوں نے نہیں لوٹائے، میں نے ان کو جوتیاں بنا کے دی لیکن مجھے پیسے واپس نہیں کیے، اور مجھے جب خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے تو میں اس کی بیٹی کے پاس گیا، میں بیٹی سے جا کر ملا، میں نے کہا کہ آپ کے بابا نے کوئی وصیت کی تھی کہ کس سے کیا لیا ہے، کس سے نہیں لیا، کسی کا قرضہ ہے یا کچھ بھی؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، کہا میرے بابا نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی۔ اب وہ موچی کہتا ہے کہ جب اس کی بیٹی نے ایسا کہا تو ایک بار کی میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسا عالم ہے جو لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے، لوگوں کا حق کھا کے بیٹھ گیا اور وصیت بھی نہیں کی، اس نے ایک وصیت بھی اس نے نہیں کی۔ کہا کہ تو عزیزان محترم، اب وہ جو دوست ہوتا ہے وہ پیسے اس کو واپس کرتا ہے۔ بہرحال تو اگر دنیا میں ہم نے کسی کا بھی حق کھایا ہو نا تو ہم اس عالم برزخ میں چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ہو سکے تو وصیت کر کے جائے۔ 15 سال کے بعد وصیت لکھنا واجب ہے، بعض مراجع کے نزدیک واجب ہے 15 سال کے بعد وصیت لکھنا۔ تو جو اگر کسی کا حق کھایا ہے یا کچھ بھی قرضہ لیا ہے نا تو لکھ لو، تاکہ جب مر جائے تو کم از کم ادا تو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور لکھ کے کسی ایسے انسان کے سپرد کرو کہ جس پر آپ کو بھروسہ ہو، کیونکہ عزیزان محترم ملتا ہے کہ ایک مومن نے مولانا سے کہا کہ میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور اتنے قضا روزے ہیں، میں نے لکھ لیا ہے، اور جب میں مر جاؤں تو میرا جو بیٹا ہے وہ اس کو ادا کر دے گا۔ ایران کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب مولوی صاحب نے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا میری بیٹی کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا غریبوں کا ہے، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے نا اس میں سے اتنا اماؤنٹ میری قضا نمازوں کے لیے، میرے قضا روزوں کے لیے۔ اب جب وہ مومن مر گیا تو جو عالم دین ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب نے بیٹوں سے کہا کہ آپ کے بابا نے وصیت کی ہے، آپ اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے اب ان بیٹوں نے کہا کہ قبلہ جب خود نے نہیں پڑھی نمازیں، سارے وہ بیٹی کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب جب خود نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائے؟ تو جو مرنے سے پہلے خود اپنا بندوبست کر کے جائے، اولاد کے بھروسے پہ خود کو مت چھوڑ کے جاؤ، کسی ایسے بھروسے مند آدمی کو کچھ دے کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں تو میری یہ چیزیں ہیں، واجبات ہے، ادا کروا دینا۔ کیونکہ عزیزو اگر واجبات ہماری ادا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہاں معاملہ بہت سخت ہے، کیونکہ وہاں سوال ہی پہلے واجب کا کیا جائے گا، واجب روزوں کا، نمازوں کا کیا جائے گا۔ بہرحال اپنے معاملوں کو خود اس دنیا میں اگر ہم زندہ ہیں تو پہلے اپنے معاملوں کو سدھارے، اپنے عالم برزخ کو روشن کرنے کے لیے ایسے اعمال کرے تاکہ جب مر جائے تو وہاں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔